سامنے اپنی کارگزاری رکھ سکیں. یہ بیسکلی کوئی ایسا پریزنٹیشن نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ہماری کارگزاری ہے کہ جو ہم نے ابھی تک کام کیا ہے ہم اپنے بڑوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو اپنے سامنے وہ ایک اپنا سبق سنانے آئے ہیں جو ہم نے ابھی تک کام کیا ہے, تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور ہم کس طریقے سے کہاں تک پہنچے ہیں, کیا کیا اللہ نے ہم کو کامیابی عطا فرمائی ہے, وہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور ہمارا کیا ویژن ہے, کیا مشن ہے. تو کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا تھا, جب اللہ نے تھوڑا دنیاوی اعتبار سے نواز دیا تو اس بات کو تھوڑا سمجھ میں آیا کہ سوسائٹی کی اور اللہ رب العزت کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. اگر ہمیں اپنا مقصد حیات ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کی اور اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کی دونوں ہی چیزوں کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. اس کا جواب الحمدللہ قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. سورہ البقرہ 177ویں آیت میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ who gives charity, جو یتیموں کا خیال رکھے, غریب مسکین کا خیال رکھے, مسافر کا خیال رکھے, غریبوں کا خیال رکھے, اور جو نماز قائم کرے, زکوٰۃ قائم کرے, اور جو ان ساری چیزوں کے اوپر کام کرے. یہ سیدھے سیدھے کنڈیشنز ہم کو دے دی گئی ہیں. جس نے اس کے اوپر کام کیا وہی بیسکلی ان کے اوپر کام کرے. یہ بیسکلی ایکسپیکٹیشنز ہے اللہ رب العزت کی ہم سے. دوسرا, اسی چیز کو حدیث میں بھی کوٹ ہے کہ the best of people are those who are most beneficial to people, مطلب نفع بخش بنا جائے معاشرے کے لیے. یہ سیدھے سیدھے حدیث ہے 968 سنن کبریٰ. تو ہمارا مقصد کیا ہے, اگر ہم واقعی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں دینی اور دنیاوی اعتبار سے, تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں نفع بخش بننا. تو یہ ہمارا سیدھے سیدھے ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہمارے سے ایکسپیکٹیشن ہے. اس پروجیکٹ پر ہمیں کام کرنا ہے. ہم نے کام شروع کیا. کام شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری تھا کہ راستہ کتنا مشکل ہے, پرابلمز کیا کیا. تو جب بڑوں کے ساتھ بیٹھے, جنہوں نے زمین پر کام کیا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے تجربات سے سیکھا سمجھا, تو جب رپورٹ بن کے تیار ہوئی, ہمارا ایک R&D بھی ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, جو رپورٹ بن کے تیار ہوئی, اس میں سمجھ میں آیا 3 پرابلمز ہیں. لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو اسکل اور اپورچونٹی, تعلیم ہے لیکن جو اسکل کی ضرورت ہے, جو دنیا میں آج جو اسکل مانگی جا رہی ہے, جو آپ کو ہنر مانگا جا رہا ہے, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے پڑھ لکھ تو لیا کہ جو آپ کی جو آج کی تعلیم ہے, کیا وہ آپ کو وہ ہنر مہیا کرا رہی ہے جو کہ مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ ہے. اور دوسرا, کیا جو کہ مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ ہے. اور دوسرا, کیا وہ اپورچونٹیز آپ کے پاس ہیں کہ آپ ان ہنر کو, جتنے بھی ہنر مارکیٹ میں درکار ہیں, ان کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ سب سے بڑی پرابلم ہم کو سمجھ میں آئی. دوسری پرابلم ہم کو سمجھ میں آئی کیونکہ اگنورنس ہے, لوگ چیزوں کو جانتے نہیں ہیں, تو اس کے لیے, اس کی وجہ سے, اس اگنورنس کی وجہ سے ان میں میچورٹی ہے. جب ان کو ایسی اپورچونٹیز ملتی بھی ہیں تو وہ اس کی قدر نہیں کر پاتے. لیکن یہ جو پرابلم تھی, یہ سب سے چھوٹی پرابلم تھی. 3 پرابلم تھی. اور پھر تیسری پرابلم تھی کہ لیک آف ٹائملی تربیت, وقت پر تربیت دے پانا. بچوں کو صرف اور صرف تعلیم کے پیچھے لگا دینا. تربیت تعلیم سے بڑا لفظ ہے, جس کے اندر آپ کا ماڈرن ایجوکیشن بھی آتا ہے, دینی ایجوکیشن بھی آتا ہے, اسپورٹس ایجوکیشن بھی آتا ہے, باقی ساری چیزیں آتی ہیں. آپ کا انٹرپرسنل اسکلز, مطلب کھڑے ہو کے بات کرنا, اپنی بات کرنا, بات سمجھنا, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے ضروری چیز مورل ایجوکیشن, کہ بھائی ہمارے اخلاقیات کیا ہیں, ہمارے معاملات کیا ہیں, ہمارے معاملات کس طریقے سے ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے جو نارمل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں صرف ایک سطحی طریقے سے کر کے نکل جایا جاتا ہے, تو اس کے اوپر جتنا فوکس کرنا چاہیے, جتنی محنت کرنی چاہیے, وہ نہیں ہو. تو یہ 3 پرابلم تھی. سب سے بڑی پرابلم ہم کو سمجھ میں آئی کہ اگر ہم بچوں کو ہنرمند بنا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بڑی پرابلم سالو ہو جائے گی اور کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اب چلیے, اس کے لیے ہم نے کام شروع کیا اور ہم نے ہنر دکھا کر بچوں کو نوکریوں پہ لگوانا شروع کیا.
اب تک اگر ہم دیکھیں ہم نے کتنے بچوں کی نوکریاں لگوائی ہیں الحمدللہ 400 سے زیادہ بچوں کی اب تک نوکریاں لگ چکی ہیں الحمدللہ ملٹی نیشنل کمپنی۔ اب اگر دیکھیں کمپنیز کے حساب سے کہ کس کس کمپنی سے بچے گئے ہیں تو سعودی کی کمپنی ہے سنام السلام، الوطنیہ بہت بڑا گروپ ہے، ایچ سی ایل انڈیا کی بہت بڑی آئی ٹی کمپنی ہے، آراسکو، ایولون فارماسیوٹیکلز، فونٹیرا نیوزی لینڈ کی کمپنی ہے، ایس اے پی لیبس دنیا کی چوتھے نمبر کی سب سے بڑی کمپنی ہے، پروفیسر کانٹیکٹ مہندرا، وپرو، آئی بی ایم، ڈیلائٹ، ایکسینچر، لیمن ٹری، ڈیٹا لاجکس، انٹیٹی ڈیٹا، ٹی آر پی گلوبل، سائنس، بنیاز، ڈائنامکس، ایچ آئی سی، اور جو بچے جیسا کہ اقرا نے بھی آپ نے کہا کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو کہ پورے 4 سال تک ہمارا سفر ہمارے ساتھ نہیں، جو ہمارا یہ ایک سال میں آپ کی نوکری ہو سکتی ہے اور آپ ایکسیڈنٹ کرتے ساتھ چھوڑ کے نکل سکتے ہیں، لیکن جو بچے ہمارے ساتھ گئے وہ تو چل ہی رہے ہیں۔ جو بچے ساتھ پہلے چھوڑ گئے اگر انہوں نے اپنی ٹریننگ کو مکمل نہیں کی تب بھی وہ الحمدللہ اچھی پوزیشن سے پہنچ رہے ہیں، کسی اسکول میں پرنسپل لگ رہے ہیں، کسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر لگ رہے ہیں، الحمدللہ وہاں پہ پوزیشن کی ہو جا رہی ہے۔ اچھا، اور وہ کاؤنٹ ہم نے نہیں لینا ہے الحمدللہ، اس کے علاوہ ہے اب آتی ہے ہمارے بچے جو پلیس ہوئے جن کی نوکریاں لگی جن کے ممالک میں، وہ ممالک کے حساب سے انڈیا میں تو نہیں، کینیڈا، سعودی عربیہ، یو اے ای، کویت، بحرین، قطر، امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، نیدرلینڈ اور دیگر ممالک ہیں جہاں پر ہمارے بچوں کی جن کی نوکریاں لگی ہیں الحمدللہ وہاں پہ بچے گئے۔ تو یہ ہم نے جب ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہنر سکھاؤ اور ہنر سکھا کے بچوں کو نوکریوں پہ لے کر آؤ، تو ہم نے یہ کام اللہ رب العزت نے ہم سے یہ کام کروایا، ہم نے اس کے اوپر کام۔ اب ہم نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو ہم نے کسی سے فیس لیتے نہیں تھے، ہم الٹا فیس دیتے تھے۔ ہم اکلوتا ایسا ادارہ تھے جو کہ بچوں کو مہینے کا 2500 روپے دیتے تھے اور پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، آؤ پڑھو اور ہم تم کو نوکری پہ لگوائیں۔ یہ وہ بچے ہم نے 2500 روپے مہینے سے دینا شروع دیا ہے، پیسہ دیا نہیں، اور ہم اکلوتا ایسا ادارہ تھے جنہوں نے بچوں کو انٹرویو دینے کے لیے ضرورت مند بچوں کو فلائٹ سے حیدرآباد بھیجا، فلائٹ سے حیدرآباد سے واپس بلایا، انٹرویو شیڈول کرایا اور بچوں کی نوکریاں لگوائیں۔ ٹرین سے ریزرو اے سی کلاسز اے سی کمپارٹمنٹ میں بچوں کو بھیجا اور لا کے نوکریاں لگوائیں بنا کسی ایک طریقے کا ایک بھی روپیہ لیے ہوئے۔ اس کے بعد ابھی جو یہ رپورٹ کارڈ ہے یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے بعد کس طریقے سے جو ہمارا ویژن ہے یا مشن ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے وہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتاؤں گا۔ لیکن ابھی اگر ہم بتائیں کہ ہم 4 سالوں میں کرتے کیا ہے، پہلے سال میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں خود بھی اور بچے کو بھی کہ آپ ڈیزرونگ ہو، آپ کیا واقعی میں آپ کو اس چیز کی آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہو کہ نہیں۔ مطلب والدین تو بچے کو اگر پیسہ دیے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جاؤ پڑھائی کرو، بچے کے اوپر فیس دے رہے ہیں، بچہ فیس نہیں دے رہا اسکول میں آ کے، بچہ پڑھنا نہیں چاہتے، ہم اس کو اسٹرانگ کیریکٹر، اس کا مورل کیریکٹر تیار کرتے ہیں کہ بھائی ظاہر سی بات ہے اتنی اچھی پوزیشن سے پہنچے گا، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس کے اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے، کس طریقے سے معاشرے میں اٹھے بیٹھے کیسے بات کریں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ پھر رسپانسبل، ذمہ داری لینے والا ہونا چاہیے، جیسے کہ ابھی لیڈرشپ کے اوپر بات کی۔ اگر میں صرف اور صرف اللہ نے مجھے عطا کر دیا اور میں صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچنے لگ گیا تو میں وہ خود غرضی ہے، وہ تو جانور بھی کر لیتا ہے، اس سے میرا کیا کمال ہے۔ تو کام کی، لوگوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے ملک کی، ہر طریقے سے آپ رسپانسبلٹی لینے سے تیار ہونے چاہیے۔ تیسرے سال تک میں اس کو میچور بنایا جاتا ہے اور اس کو لیڈرشپ اسکل سکھائی جاتی ہے، اور چوتھے سال میں لیڈرشپ اسٹریٹجک لیڈرشپ پہ لے کر آتے ہیں اور فیئرنیس، تاکہ ڈر ختم کام کرے، اور اس طریقے سے جا کے 4 سال کے بعد جا کے ہمارا ایک پروڈکٹ تیار ہوتا ہے، ایک ویژنری لیڈر کا اور جاب اور سولوشن پرووائڈر کا۔ جاب حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جاب تو کسی بھی لیول پہ کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی، اللہ نے روزی سے کبھی لکھی ہوئی ہے، ملنی تو رہے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن اس عزت کے ساتھ ملے اور ہم سولوشن دینے والے ہیں، جاب دینے والے ہیں، جیسے کہ ہمارے پردھان منتری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جاب دینے والے ہیں، تو اس طریقے سے ہم اگر تیار کریں کہ ہاں ٹھیک ہے ہماری جاب اور سولوشن پرووائڈر بنتا ہے ہمارا ایک لیڈر۔ میں ایک سکسیس سٹوری آپ کے ساتھ ایک شیئر کرتا ہوں۔ ایک بچہ ہمارے پاس آیا جنوری 2022 میں، ہم نے اسے کہا ہم کو تمہاری فیس نہیں چاہیے،
ہم کیا کرتے ہیں, ہم آپ کو مہینے کا 2500 روپے دیں گے, ہم آپ کو ایک ٹیکنالوجی سکھائیں گے جو دنیا کی ماہر ترین ٹیکنالوجی ہے اور بہت زیادہ اس کی ہائی سیلری ہائی پیکیج ہوتے ہیں. ہم نے اس کو سکھانا شروع کیا SAP انالیٹکس میں. 1 سال میں چلتا رہا. دوسرے سال میں بچے میں یہاں پہ آ گیا کہ بھائی وہ بچہ بھوکا ہے, اس کے اندر کی بھوک جاگ گئی, اس نے کہا ہم اور سیکھنا, ٹھیک ہے اور سکھاتے ہیں. دوسری ماہر ترین ٹیکنالوجی, یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں کہ جس میں انسان کی پوری زندگی 40 سال کا پورا IT کیریئر ختم ہو سکتا ہے, آرام سے کھپ سکتا ہے. دوسری ٹیکنالوجی پہ آ گیا مائکروسافٹ ڈائنامکس پہ, اس پہ اس کو الحمدللہ ہم نے اس کی نوکری بھی لگوا دی. اللہ کا شکر احسان ہے, آرام سے الحمدللہ وہاں پہ کما بھی رہے ہیں. ابھی بھی اس کی بھوک جگی ہوئی ہے اور کرنا ہے. اب اس کو ہم نے تیسرا ہنر سکھایا آپریشنز مینجمنٹ کا. اب پورا مینجمنٹ دیکھ رہا ہے, آپریشن دیکھ رہا ہے, ساری چیزیں کر رہا ہے. کہہ رہا ہے ہم کو اور سیکھنا ہے. جب الحمدللہ اور سیکھنا ہے تو ہمارے پاس آپ کو سکھانے کے لیے اور ہے. اب وہ ماشاءاللہ پروگرام مینجمنٹ دیکھ رہا ہے اور الحمدللہ یہ اپنی ایک پرماننٹ جاب کے ساتھ اس پروجیکٹ کے لیے ایک فری لانسنگ کام بھی کر رہا ہے الحمدللہ. تو پراپر طریقے سے ایک نوکری بھی ہو گئی, دوسرا فری لانسنگ جو کہ الاؤڈ ہوتا ہے وہ کام بھی کر رہا ہے. تو بیسیکلی ہم جتنی آپ کی بھوک ہے اس کے حساب سے آپ کو چیزیں ملتی جائیں گی, بشرطے آپ سیکھنا اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب آتی ہے بات اس سفر کو کیسے آگے ہم بڑھیں. تو پہلا فیز آیا تھا, اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو سلائیڈ ہے نا یہ ریالٹی چیک ہے. اللہ نے ہم سب کو مواقع دیے ہیں جو اس نے اللہ رب العزت نے ہمارے قسمت میں لکھا وہ ہمیں مل کر رہے ہیں. لیکن انٹرنس ایگزام فیوژن گروپ دیتا تھا. اب آپ نے خود فیوژن گروپ کو پیچھے کر دیا, خود آنے کے چکر میں, اپنی ایروگنس کے چکر میں, اپنی میچورٹی کے چکر میں, اپنی اگنورنس کے چکر میں. تو ہوا کیا, اب انٹرنس ایگزام خود اب دے دو. اب جب فیئر کمپٹیشن ہوگا, انٹرنس ایگزام خود دینا پڑے گا, تو باہر تو کمپٹیشن کی بھروا ہے, 90% نکل جائیں گے, آپ بیٹھے جاؤ واپس گھوم پھر کر جہاں سے چلے تھے وہیں واپس آ گئے. اب آپ کو ہم کچھ الٹیمیٹلی مشن تو فیل ہو جائے گا نا, یہ والی چیز ہے. میں پھر سے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا مقصد آپ لوگوں کو سبق سنانا ہے, اپنے بڑوں کو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنا سبق شیئر کرنا ہے. اس وجہ سے میں نے سلائڈ رکھی ہے, ورنہ سلائڈ کی یہاں ضرورت نہیں ہے. میں آتا اور آپ کو فگر دکھا کے آپ کی تالیاں لیتا, آپ کی دعائیں لیتا اور جا سکتا تھا. ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہم جو یہ کام کرتے ہیں, جو انٹرنس پاس بچوں کو دے دیتے ہیں, اس کے لیے ہم قیمت کیا چکا رہے ہیں. اب ایک فارم تھا جو کہ بھرا جانا تھا, وہ فارم نہیں بھرا گیا, فائن لگا اور اس فارم کی قیمت ہمیں چکانی پڑی 4 لاکھ روپے. آپ لوگ کو جان کے تعجب ہوگا اگر وہ فارم ٹائم پہ بھرا جاتا, اس فارم کی قیمت تھی 400. صرف اس بچے نے غلطی کی اور غلطی کرنے کے بعد چھپا لیا, تو 400 روپے کی جگہ پہ کمپنی کو 4 لاکھ روپے بھرنا پڑا. یہ قیمت فیوژن گروپ چکا رہا ہے. تیسرا, 8 لاکھ روپے کی انوائس بننی تھی, 80,000 کی انوائس بننی تھی, ایک زیرو بڑھا دیا 8 لاکھ. اب جو GST 80,000 روپے دینا تھا وہ 8 لاکھ کی GST دینا پڑا گیا. اب یہ قیمت فیوژن گروپ چکا رہا ہے. یہ سب ہونے کے باوجود ان تینوں بچوں میں سے ایک بھی بچے کو نہیں نکالا گیا, کیونکہ فیوژن گروپ کی پالیسی ہے فیوژن گروپ کبھی بھی ٹیکنیکل کمپیٹنسی کی وجہ سے نہیں نکالتا. فیوژن گروپ نے کسی بھی تینوں بچوں میں سے کسی کو بھی نوکری سے نہیں نکالا, ساتھ میں لے کے سمجھایا اور لے کے آگے چل رہے ہیں. الحمدللہ اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن فیوژن گروپ صرف اور صرف نکالتا ہے تب جب بات آتی ہے ڈسپلن پر یا ایٹیٹیوڈ, جب آپ کے اندر گھمنڈ آنے لگتا ہے میں ہی چلا رہا ہوں. سکھانے کا طریقہ کیا ہے, ہم کلاس روم ٹیچنگ نہیں کرتے ہیں, ہم اس طریقے سے بڑوں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں, تمہاری غلطیاں بھی ہیں سامنے بولو, تمہاری غلطیاں ہوں گی سدھارے جاؤ گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلطیاں کرنے سے نہیں گھبرانا ہے, یہی ہمارا موٹیو ہے. اس کے لیے ڈرائیونگ سکھانی ہے تو ہم ڈرائیور سیٹ پہ بٹھا لیتے ہیں. اب اگر لڑکے اسے بلیک میل کرنے لگ جائیں کہ میں گاڑی لڑا دوں گا, جب لڑکے یہ بولتے ہیں کہ میں گاڑی لڑا دوں گا, تب پھر اس کے اوپر ایکشن کیا جاتا ہے. ورنہ گاڑی کتنی بھی قیمتی ہے, لڑاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ہماری ذمہ داری ہے, ہم بھریں گے 400 کی جگہ 4 لاکھ روپے.
वो हमारी जिम्मेदारी है, हम इंशाल्लाह अल्लाह से लेंगे। लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप ब्लैकमेल कर रहे हो तब फिर उस पर एक्शन, वरना उससे पहले एक्शन नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, बच्चे इम्प्लीमेंटेशन को, हमारा प्रोजेक्ट होते हैं जो सबसे ज्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट होते हैं वो होते हैं इम्प्लीमेंट, जब हम कोई सॉल्यूशन लगाते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। अब बच्चे आके ये बोलते हैं कि भाई मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल रहा हूं तो मुझको उसके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, मुझको उसके साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सारी। वो ये बात भूल जाते हैं कि 1 या 2 साल एक्सपीरियंस तजुर्बे वालों को ये प्रोजेक्ट देगा कौन? वो तो दिया इसलिए जा रहा था तुम सीखो, ना कि तुम वहां पे पैसे की बात करना शुरू करो। पहले सीख के निकलो। तो बच्चे ये बात भूल जाते हैं, बच्चे रेम्यूनरेशन की बात करते। अब पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट की बात अगर आसान दवा में लिखी जाए तो सीधी सी बात है, जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको मिल रहा है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। उसको कहते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में पहला हिस्सा होता है पेमेंट, दूसरा हिस्सा होता है जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो तुम्हें मौके मिल रहे हैं, तुम्हें ड्राइविंग सीट बैठने को मिल रही है, तुम्हें मर्सिडीज गाड़ी चलाने को मिल रही है। वरना भाई किसी जूनियर को कोई मर्सिडीज गाड़ी क्यों चलाने देगा? तो पहले पीछे बैठो, क्लासरूम में बैठ के सीखो, लेकिन तुम्हें चलाने को मिला, वो अपॉर्चुनिटी की अपनी एक कीमत होती है। उसके बाद उसमें से माइनस होता है कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी का खर्चा कितना तुम्हारे ऊपर आ रहा है। अब वो तो सुनो, कॉस्ट टू कंपनी में आता है ट्रेनिंग कॉस्ट, 4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तुमसे तो 40,000 रुपए ले रहे हैं। अब उसके बाद प्लेसमेंट कॉस्ट, जब तुम कुछ गड़बड़ करते हो, इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हो, हमारे कुछ ऐसे बच्चे जो इंटरव्यू नहीं निकाल पाए, तो हमको उस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। उसकी प्लेसमेंट कॉस्ट होती है, जब रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो सब तो आपसे ली नहीं जाती है। उसके बाद एक्सटर्नल कंसल्ट, भाई तुमको किसी प्रोजेक्ट पे डाला गया है, तुमको सिखाया जा रहा है, अब तुम किसी प्रोजेक्ट पे लगे हो, तुमको वहां प्रॉब्लम आई, कौन सिखाएगा? कोई एक्सटर्नल कंसल्टेंट, उसकी फीस कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, तुम तो नहीं दे रहे। ये किसी खाते में है नहीं। और दूसरा, जब आप किसी प्रोजेक्ट से बात पे डिप्लॉयड हो, काम कर रहे हो, और वहां पे अपने हुनर में कमी होने की वजह से, प्रेशर होने की वजह से जब गलती करते हो, उसके ताल्लुकात फ्यूजन ग्रुप से खराब होते हैं, उसकी कॉस्ट कौन बेयर करता है? वो कंपनी करती है। ये सब बातें तो आपसे की नहीं जा रही हैं, और ये सब बातें हम ये तवक्को भी नहीं करते कि आप समझें, लेकिन बस हम इतनी तवक्को आपसे करते हैं बच्चों से कि बच्चे साथ मिलकर चले, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ जितने चले। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने सफर पूरा किया, ट्रेनिंग मुकम्मल की, 400 बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सीढ़ी से चढ़ कर आए होंगे, आपने प्लेसमेंट के बोर्ड देखा होगा बच्चों का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इन सारी चीजों को करने के बाद, ये काम करने के बाद, यहां तक पहुंचने के बाद हमको समझ में आया स्किल्स का, हुनर का और अपॉर्चुनिटी की कमी होना प्रॉब्लम सबसे बड़ी नहीं है। इग्नोरेंस की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उसकी इज्जत, उसका एहतराम करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइमली तरबियत कि बच्चों में टाइमली वो एजुकेशन, वो हुनर, वो मॉरल एजुकेशन दी जाए, वो उनको वक्त पे समझाया जाए कि भाई मैच्योरिटी क्या होती है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बड़ों से पूछ के चलो, बड़ों की बात समझने की कोशिश करो। वो चीज नहीं समझ में आ रही, इसी वजह से एरोगेंस आ रहा है, उसी वजह से हम तनज़्ज़ुल का शिकार हो रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने, हमारे R&D डिपार्टमेंट ने फाइनली ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, फ्यूचर एड इंटरनेशनल स्कूल, जिसका मकसद ये है कि तरबियत 24/7, वक्त से पहले जब बच्चे भटकना शुरू होते हैं, 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लासें, वहां पर इस बात की बात शुरू की जाए, अखलाकियात की, मामलात की, बड़ों के बारे में बड़ों की इज्जत करने की, और सिर्फ जबान से ही नहीं, दिल से एहतराम करने की, समझने की, हालात को समझने की। उसके लिए ये स्कूल लॉन्च किया जा रहा है। इसमें जो चीजें दी जाएंगी, हमारा इवनिंग स्कूल, हमारी कोचिंग क्लासेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारी एक इनोवेशन लैब है, उसमें हम केमिस्ट्री लैब, हमारे कंप्यूटर्स, आपने बच्चों को देखा हमारे AI के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करते हुए, AI की बात करते हुए, रोबोटिक्स की बात करते हुए, क्राफ्ट की बात,
डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की बात की, सारा हमारा इनोवेशन लैब है, हम वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारी लाइब्रेरी है जिसका प्रेजेंटेशन आपने देखा है, हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी है, अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में 9 मेडल्स लेकर आई है हमारी टीम, अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए एक मरतबा फिर से तारीफ दिलाते। फिर हमारा पेडल प्रोग्राम, स्कूल मुकम्मल होने के बाद आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा मकसद ये 4 साल का है, वो 4 साल ग्रेजुएशन के बाद नहीं है, 12th के बाद है। 12वीं के बाद बच्चा कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले और साथ में हमारे साथ चलना शुरू कर दे। तो जब तक उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल होगी, वो पहला साल की जब डिग्री लेगा, पहला साल का इंतजाम करेगा, उससे पहले उसके पास उसके हाथ में एक जॉब होगी जिससे उसकी तनख्वाह आनी शुरू हो चुकी है इंशाअल्लाह। और जब तक वो ग्रेजुएशन मुकम्मल करेगा तो उसकी सैलरी कहीं की कहीं होगी इंशाअल्लाह। उसी को हम कहते हैं प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग थ्रू अर्न व्हाइल लर्न। आप सीखते जाओ और पैसा कमाते जाओ, सीखते जाओ कमाते जाओ। और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इन टेक्निकल मैनेजमेंट। और आखिरी हमारी दीनियात क्लासेस, हम लोगों ने जो हमारे स्टूडेंट्स को तो सब पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट जो फीस देता है जो नहीं देता उनको पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे स्टाफ मेंबर्स का भी तालीमी निसाब तैयार है। हमारे स्टाफ मेंबर जो हमारी फीमेल स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए भी हमने दीनी तालीम का इंतजाम कराया हुआ है। 2 घंटे हम उनको भी पढ़ाते हैं। जो बॉयज हैं उनके लिए भी इन सारी चीजों का इंतजाम किया गया है। तो इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपना टाइम निकालें और हम लोगों के साथ हमको अपनी दुआओं से नवाजें और इंशाल्लाह इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अभी 1:15 बजे हम लोगों के ऊपर हमारे नमाज का इंतजाम है इंशाल्लाह। जमात होगी वहाँ पे, साथ में नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला और उसके फौरन बाद इंशाल्लाह खाने का इंतजाम है। उसके बाद हम लोग जुड़ेंगे और फिर हम अपने डिग्नेटरीज के साथ प्रोग्राम को जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।